اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 24۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نبوی میں اسلام قبول کیا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے۔ قریش کے سربراہان میں سے ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی تھی۔ اعزاز الاسلام بالاحادین الرجلین امام ابن ہشام وما عمر بن خطاب۔ اے اللہ، اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معزز فرما۔ جامع ترمذی۔ اسی طرح تربانی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ مگر یہ دولت تو قاسم خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی، ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی؟ اس دعائے مستحب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن، اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن دولت اسلام سے بھر گیا۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلات اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شدید سخت مزاجی کی وجہ سے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانے تھے۔ قبیلے کے جو لوگ اسلام لا چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دشمن ہو گئے۔ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کی ایک کنیز تھیں جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لو تو پھر ماروں گا۔ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور جس پر قابو چلتا اس کو خوب مارتے تھے، لیکن ایک شخص کو جو بھی اسلام سے دل برداشتہ نہ کر سکے، آخر مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار لے کر سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کی طرف چلے۔ راستے میں بنی زہرہ کے نعیم بن عبداللہ النحام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر، ایک عجیب سی بات نہ بتا دوں؟ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تو تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔
پہلے ان کے گھر کی خبر لے لو۔ یہ سن کے غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھا بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھتے ہوئے سنائی دیے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وہاں جانا آنا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ بات یہ تھی کہ جب کوئی محتاج شخص مسلمان ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کسی آسودہ حال صحابی کے سپرد کر دیتے تھے تاکہ اس کی ضروریات کی کفالت کرے۔ ام الانمار کے غلام حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو انہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ یہ دونوں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے قرآن سیکھ رہے تھے۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا، یہ کیسی دھیمی دھیمی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس سے سنائی دے رہی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں ہی بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا اور بہن کا ایسا کرنا تھا کہ چماٹا مار کر چہرہ خون آلودہ کر دیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر، اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے پڑھنے دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور پڑھی اور کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سے 20 سے 14 تک قرأت کی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتا دو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فقرے سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر، خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس حضرت ارقم کے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار حمل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی آڑ سے جھانکا تو دیکھا حضرت عمر تلوار لیے ہوئے موجود ہیں۔ لپک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس عمر ہے، دروازہ کھول دو۔ اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو بہتر ہے، اور اگر کوئی اور برا ارادہ لے کر آیا ہے
تو اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے بولے، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسے ہی ذلت و رسوائی اور عبرت ناک سزا نازل فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرجلال آواز نے کپا دیا۔ نہایت خوش و خضوع کے ساتھ عرض کیا، ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، اور فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اللہ اکبر پکار اٹھے، اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس روز زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کے تمام پہاڑیوں گونج اٹھیں۔ یہی روایت تھوڑے سے تاخیر کے ساتھ دارالقطنی، ابو الیعلا حکام اور بہیقی میں حضرت انس سے مروی ہے۔ ان روایتوں کے علاوہ مستند ابن حنبل میں ایک روایت خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو گویا ایک تابعی کی زبان سے مروی ہے، تاہم اس باب میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھیڑنے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر مسجد الحرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الحاق کی تلاوت فرمائی، میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کی نظم و اسلاف سے حیرت زدہ تھا۔ دل میں کہا، جیسا قریش کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال ہی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا، یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ آپ نے یہ صورت آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ مستند احمد حنبل۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ روایت ہے، بعثت سے کچھ پہلے یا اس کے بعد ہی ایک بت خانے میں سوتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بت پر ایک قربانی چڑھائی گئی۔ اس کے اندر سے آواز آئی، اے جلیج! ایک فصیح البیان کہتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس آواز کو کا سننا تھا کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں کھڑا رہا کہ میں دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ پھر وہی آواز آئی۔ اس واقعے پر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں میں چرچا ہوا کہ یہ نبی ہیں۔ اس روایت میں اس کا بیان نہیں ہے کہ آواز کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اثر ہوا۔ پہلی عام روایت بھی اگر صحیح مان لی جائے تو شاید واقعے کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس ندائے غیب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک نہیں کہا، اور اس کا کوئی تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بشارت سے نہ پیدا کر سکے کہ اس میں ان کی رسالت اور نبوت کا کوئی ذکر نہ تھا۔ تاہم کیوں نہ کہ توحید کا ذکر تھا، اس لیے ادھر میلان ہو گیا، کیوں نہ کہ ان کو قرآن سننے کا موقع نہیں ملا، اس لیے اس توحید کا دعوت کی حقیقت نہ معلوم ہو سکی۔ اس کے بعد جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ الحاق، جس میں قیامت اور حشر و نشر کا نہایت مؤثر بیان ہے، نماز میں پڑھتے سنی تو ان کے دل پر ایک خاص اثر ہوا، جیسا کہ اس فقرے سے ظاہر ہوتا ہے، واق الاسلام فی القلب کل موق
یعنی اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا۔ تاہم چونکہ وہ طبیعتاً مستقل مزاج اور پختہ کار تھے، اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شدت میں روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور سورہ طٰہٰ پر نظر پڑی جس میں توحید کا نہایت مؤثر دعوت ہے، تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے اور در اقدس پہ حاضری دی۔ اور اگر وہ پہلی روایت صحیح تسلیم نہ کی جائے تو واقعہ کی سادہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس ندائے غیب نے ان کے دل میں توحید کا خیال پیدا کیا، لیکن کیوں نہ کہ 3 برس دعوت محدود اور خفیہ رہی تھی، اس لیے ان کو اس کا حال نہ معلوم ہو سکا اور مخالفت کی شدت کے باعث کبھی خود بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانے اور قرآن سننے کا موقع نہ ملا۔ پھر جب رفتہ رفتہ اسلام کی حقیقت کی مختلف آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی رہیں تو ان کی شدت کم ہو گئی۔ بالآخر وہ دن آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو سورہ الحاق سننے کا موقع ملا اور وہ لبیک کہتے ہوئے اسلام کے آستانے پر حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرات نہ کرتا تھا، اس لیے ان کو مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوحرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت اور شرف و اعزاز اور مسرت اور شادمانی حاصل ہوئی۔ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکہ کا کون شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا، دیکھ کر بولا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لائے ہیں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے چہرے پر دروازہ بند کر لیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اسے زد و کوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاص بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ وہ گھر کے اندر گھس گیا۔ پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور اسے خبر دی۔ وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر جمحی کے پاس گیا۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بھی بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بن پڑا کر لو، اللہ کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تو تم ہی رہتے یا ہم رہتے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانکہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت سویب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی، ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ سبحان اللہ۔ باقی آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔